اشرف چیتے نے 6-7 پالتو گنڈے ساتھ لیے اور مجھے بھی اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا۔ منزل کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم سب بالکی پنڈ جا رہے تھے، کسی مولوی برکت نام کے بندے کی بے عزتی خراب کرنے۔ پروگرام یہ تھا کہ حجرے میں سے مولوی کا سارا سامان نکال باہر سڑک پر پھینکا جائے گا اور اس کے بعد حجرے کو تالا لگا دیا جائے گا۔ مولوی برکت اگر مزاحمت کرے گا تو اسے دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ہم سب جیپ پر سوار تھے۔ اشرف چیتے کے پاس رائفل تھی، جبکہ 2 بندوں کے پاس دیسی ساخت کے ریوالور تھے۔ باقی سب افراد صرف جعلی عکس لیے ہوئے تھے۔ راستے میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ بھولے نے سرگوشی میں مجھے بتایا، یہ کتیا جھوٹ بولتی ہے، میرے خیال میں مولوی برکت ویسا بندہ نہیں جیسا یہ بتا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے اندازے کے مطابق یہ ایک دوسرا ہی رولا ہے، اور رانو کو شریف لڑکی نہیں ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اس سے پہلے بالکی پنڈ میں رہتی تھی اور وہاں بھی اس کے طور طریقے وہی تھے جو یہاں ڈیرے پر ہیں۔ مولوی اور بستی کے چند اور شریف لوگوں کو رانو کے رہن سہن پر سخت اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ رانو بالکی پنڈ سے چلی جائے۔ مولوی برکت اس معاملے میں آگے تھا۔ مولوی صاحب سے اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے رانو نے ساری الزام تراشی کرائی ہے۔ میں ہونٹ سکڑ کر رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی رانو کے بیان پر شک تھا۔ وہ جس قماش کی لڑکی تھی اس سے ہر طرح کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کچے راستے اور کٹی پھٹی جیپ پر سفر کرتے ہم قریباً 1 گھنٹے میں 15-20 کلومیٹر ہی طے کر سکے۔ راستے میں اس کے سوا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا کہ ایک مقامی شخص نے ہمیں روکا اور اپنی خراب گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہم سے پلگ پانا مانگا۔ اس کے اس طرح روکنے پر چیتا ایک دم بھڑک اٹھا اور بڑی بد اخلاقی سے اس شخص کو گالیاں دینے لگا۔ پلگ پانے کا نام لے کر اس نے مذکورہ شخص کے لیے ماں بہن کی ایسی گالیاں ایجاد کی کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑوائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ہی ایک دم بھڑک اٹھنا چیتے کی عادت ہے۔ ہم لوگ قریباً 2 بجے بالکی پنڈ پہنچے۔ بالکی پنڈ کہنے اور سننے کو گاؤں تھا، مگر اس گاؤں کی آبادی 15-20 گھروں سے زیادہ نہیں تھی۔ در حقیقت یہ ایک ٹیلے کے دامن میں بسی ہوئی چھوٹی سی بستی تھی۔ برگد کے 2 گھنے درختوں تلے ایک چھوٹی سی مسجد بھی نظر آ رہی تھی۔ مسجد سے ملک ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور یہی مولوی برکت کا حجرہ تھا۔ ہماری جیپ بستی میں پہنچی تو ہر طرف ہلچل نظر آنے لگی۔ گنجے سر والا ایک موٹا تازہ سانولا شخص فوراً آگے آیا اور ہمیں خوش آمدید کہا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اس ٹولے کا سربراہ ہے جو مولوی برکت کو یہاں سے نکالنے کی فکر میں ہے۔ شور سن کر مولوی بھی اپنے حجرے سے باہر نکل آیا۔ مولوی صاحب کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی۔ لمبی گھنی داڑھی اور سرخ و سفید رنگ۔ صورت دیکھ کر دل سے آواز آئی کہ یہ شخص اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑی بڑی نورانی صورتوں کے پیچھے بڑے بڑے مکرو لوگ چھپے رہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی شخص سے ڈیرہ غازی خان میں میری ملاقات ہوئی تھی جو اب تک حافظے کی تختی پہ نقش تھی۔ بہرحال مولوی نے مسلح افراد کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے؟ مولوی برکت نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ چیتا آگے بڑھ کر بولا، بات بتائیں گے تو پھر سے بے عزت ہو جاؤ گے اور ٹانگوں سے پسینہ بہنے لگے گا۔ بہتر یہی ہے بوریا بستر اٹھاؤ اور فوراً چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اتنے میں مولوی برکت کا ایک حمایتی آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ کھلے ہاتھ پیر کا ایک لڑکا اور بھی تھا۔ وہ چیتے سے مخاطب ہو کر بولا، او پہلوان جی، یہ معاملہ پنچایت کے پاس ہے۔ پنچایت جو فیصلہ کرے گی وہ۔ او ایسی کم تیسی تیری پنچایت کی! چیتا پھنکار کر بولا۔ پھر اس کی زبان سے مولوی برکت اور اس کے سارے حمایتیوں کے لیے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مولوی کے حمایتیوں نے ذرا سی مزاحمت کی تو اشرف چیتا اور اس کے ساتھی اس پر پل پڑے۔ مجھے امید تھی کہ شاید بستی کے کچھ لوگ مار کھانے والوں کی مدد کو آئیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ مولوی کے لیے ہمدردی رکھنے کے باوجود کوئی آگے بڑھ نہ سکا۔ چیتا اور اس کے ساتھیوں نے مار مار کر مولوی کے حمایتی کا بھرکس نکال دیا۔ مولوی برکت آگے بڑھے تو انہیں بھی دھکوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مولوی برکت کی پگڑی کھل کر گر گئی اور چپل بھی پاؤں سے نکل گئی۔ چیتے کے 2 ساتھیوں نے زور زور سے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولوی برکت کی ڈری سہمی بیوی باہر نکلی۔ اس نے اپنا سر منہ دوپٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ غنڈوں نے اسے دھکیل کر پیچھے ہٹایا اور پھر حجرے کے اندر سے سامان نکال کر باہر پھینکنے لگے۔ مولوی برکت کی بیچارگی پر مجھے ترس آ رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اگر کرتا تو وہ بھرم ختم ہو جاتا جو میں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ در حقیقت مجھے نادر جگی کی مصروفیات میں کسی گہرے چکر کی جھلک نظر آتی تھی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ شخص کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہے جو ملک دشمن کارروائیوں میں مصروف ہے۔ خود کو ایک معمولی بدمار ظاہر کر کے میں جگی کے قریب آ گیا تھا اور اس سیٹ اپ کے اندر گھس گیا تھا۔ اگر میں یہاں جذبات میں آ کر مولوی برکت کی مدد کر بیٹھتا تو بنا بنائے کھیل بگڑ جاتا۔ مولوی برکت کی مدد مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر یہ فرد واحد کی مدد تھی۔ اگر میں نادر جگی کی جڑیں ڈھونڈ لیتا تو شاید اس سے ہزاروں لاکھوں کا بھلا ہو جاتا۔ مولوی برکت کو انتہائی مشکل اور بیچارگی میں دیکھ کر میں بھی خاموش تھا اور دل ہی دل میں اس کی بہتری کا خواہش مند رہا۔
میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب اس معاملے میں واقعی بے گناہ ہوں، مگر ماضی کے کسی اور گناہ کی پاداش میں اس توہین کا سامنا کر رہے ہوں۔ وہ مولوی صاحب تنہا ہونے کے باوجود مروب نہیں تھے۔ وہ چیتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ یہ ایک سچے شخص کی پہچان ہوتی ہے، مگر اس دنیا کے چوراہے میں اکثر سچا شخص ہی پٹتا ہے۔ یہاں بھی صورتحال سنگین تر ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ چیتے کا ہاتھ مولوی صاحب پر اٹھ جائے گا۔ ابھی کشمکش جاری تھی کہ اچانک اوپر تلے 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی تو جیسے میرے سر کو چھوتی ہوئی گزری۔ چیتا چیخ کر بولا، لیٹ جاؤ! ہم سب جیپ کے ارد گرد لیٹ گئے۔ اشرف چیتا بھی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ فائرنگ کے بعد ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ جو 2 گولیاں چلی تھیں ان میں سے ایک گولی گنجے سر والے اس سانولے شخص کے سینے میں لگی جو بڑھ چڑھ کر اشرف چیتے کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مولوی سمیت باقی سب لوگ جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران میں 2-3 فائر مزید ہوئے۔ میں نے جیپ کے نیچے سے دیکھا کہ کھلی چھت والی 2 جیپیں تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چیتا اور اس کے ساتھیوں نے بھی جیپیں دیکھ لی تھی۔ جیپوں پر کم از کم 10-12 افراد سوار تھے۔ یقیناً وہ بری نیت سے آ رہے تھے۔ اس صورت میں اس کھلی جگہ پر رہنا خطرناک تھا۔ ہم ایک قریبی مکان میں گھس گئے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو یہ لوگ شنکر شکرا کے ساتھی ہیں۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ اس فائرنگ میں براہ راست مجھے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس دیہاتی مکان کی بیرونی 4 دیواری قریباً 5 فٹ اونچی تھی اور مٹی گارے سے بنی ہوئی تھی۔ یہ دیوار اتنی موٹی تھی کہ ہمیں فائرنگ کی زد سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ ہم نے اس دیوار کے عقب میں پوزیشن لے لی۔ حملہ آوروں نے یقیناً ہمیں گھر میں گھستے دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیپیں رکنے کے بعد خود کا رائفل سے جو برسٹ مارے گئے تھے وہ اسی گھر کی بیرونی دیوار میں لگے۔ جیپیں اس گھر سے قریباً 150 گز دور 2 بڑے ویٹ تھریشرز کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بھولا نے لرزاں آواز میں چیتے سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے جندرا گینگ کے لوگ ہیں، چیتے نے بھی ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، مگر ان کے پاس تو ایک نیلی جیپ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سے ادھار لی ہو، چیتے نے کہا۔ جو بھی ہے، پر ان کے ارادے تو اچھے نہیں لگتے۔ وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ چیتے کے ایک ساتھی نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ فقرہ ادا کرنے کے فوراً بعد اسے اپنا سر نیچے جھکا لینا پڑا کیونکہ ایک گولی دیوار پر اس کے بالکل نزدیک لگی تھی۔ میں نے بھی اس جانب دیکھا جدھر چیتے کے ساتھی نے اشارہ کیا تھا۔ بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ 2 مزید جیپیں چند گھڑ سواروں کے ساتھ بستی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دوپہر کی سنہری دھوپ میں دور دور تک سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ سوار اور گھڑ سواروں کے پاس اسلحے کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ بھولے نے لرزتی آواز میں کہا، پہلوان جی، یہ تو کافی لمبا چکر چلا دیا ان لوگوں نے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ استاد جندرے کے بھائی تیفے کے زخمی ہونے کا بدلہ ضرور لینا ان لوگوں نے ہم سے۔ بھولے اور چیتے کو یہ معاملہ اپنی دشمنی کی روشنی میں کچھ اور نظر آ رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے ایک جیپ میں شنکر کے ساتھی راہل ٹوبا کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک شخص کے حلیے پر مجھے شنکر کے ساتھی وشوا کا بھی شبہ ہو رہا تھا۔ غالب گمان یہی تھا کہ ان لوگوں نے راستے میں مجھے کہیں دیکھ کر پہچان لیا ہے اور فوری طور پر پیچھے لگ گئے۔ جیسا کہ میں جانتا تھا، علاقے کا سب سے بااثر شخص چودھری اعجاز ان دنوں شنکر کا میزبان بنا ہوا تھا۔ عین ممکن تھا کہ راہل کے ساتھ جو بہت سے مسلح افراد نظر آ رہے ہیں وہ چودھری اعجاز کے نمک خواری ہوں۔ اگلے 4-5 منٹ میں آنے والے مسلح افراد نے اس چھوٹی سی بستی کے گرد گھیرا سا ڈال دیا۔ وہ گاہے گاہے اس 4 دیواری پر فائر بھی کر رہے تھے جو ہماری پناہ گاہ تھی۔ جوابی طور پر اشرف نے بھی اپنی رائفل سے 4-5 فائر نکالے۔ اشرف چیتا اور اس کے ساتھیوں کے پاس زیادہ ایمونیشن بھی نہیں تھا۔ یہ واضح طور پر یک طرفہ مقابلہ نظر آتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چیتا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ حالات کس طرح زیر کو زبردست کو زیر کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک چیتا اور اس کے ساتھی زبردست تھے اور مولوی برکت زیر دست تھا۔ اب مولوی برکت کی جگہ چیتا زیر دست نظر آ رہا تھا۔ وہ 4 دیواری میں دبکا ہوا تھا اور اس کے واروب ہمنوا کی لاش ایک گندی نالی کے عین اوپر پڑی تھی۔ 2-4 منٹ بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بہت سے مسلح افراد نے بستی کو چاروں طرف سے حصار میں لے لیا ہے۔ یہ حصار کافی مضبوط تھا، تاہم اس وقت اور مضبوط ہوگا جب ایک ٹریکٹر ٹرالی بھی اچھلتی کودتی ہوئی موقع پہ پہنچ گئی۔ اس ٹرالی میں سے قریباً 2 درجن دیہاتی چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترے۔ ان میں سے اکثر کے ہاتھوں میں اسلحہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ کلاڑیوں اور لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ یہ لوگ بھی گھیرا ڈالنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مجھے اب اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ چودھری اعجاز کے کارندے ہیں اور راہل اور شنکر وغیرہ کی میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر شنکر ٹانگ توڑوا کر اسپتال میں نہ پڑا ہوتا تو اس وقت یقیناً وہ بھی یہاں موجود ہوتا۔ ایک قریبی گھر کے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، شاہ جہان، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم باہر آ جاؤ ورنہ سارے اندر ہی گولیوں سے بھونے جاؤ گے۔ چیتا اور بھولا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
مجھے محسوس ہوا کہ میرا اصل روپ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکے گا، لیکن پھر مجھے ایک اور ذہنی جھٹکا لگا۔ بھولے کے ساتھ خسر پھسر کرنے کے بعد چیتے نے بلند آواز میں کہا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، شاہ جہان ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ طریق پر لاہور گیا ہوا ہے۔ بکواس مت کرو، قریبی مکان سے باروب آواز نے کڑک کر کہا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، 2 منٹ کی تمہیں مہلت دیتا ہوں، ہم نے اسے پہچان لیا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اس گھر کے اندر جلا ڈالیں گے سب کو۔ جو بندہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، اسے کیسے حوالے کر دیں؟ چیتے نے رستی آواز میں کہا۔ ہم تمہیں 5 منٹ کی مہلت دیتے ہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ تم 5 گھنٹے کی بھی مہلت دو گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بس تمہیں کہہ دیا نا 5 منٹ کی مہلت ہے۔ باروب آواز نے چیتے کی بات کاٹی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس دوران میں سمجھ چکا تھا کہ شاہ جہان اشرف وغیرہ کے کسی ساتھی کا نام بھی ہے، اور وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ حملہ آور ان سے ان کے ساتھ اس ساتھی کو طلب کر رہے ہیں۔ میں نے چیتے سے کہا، پہلوان جی، یہ شاہ جہان کون ہے؟ وہ غرا کر بولا، تم پوچھ کر کیا کرو گے، اور یہ اپنا سر ذرا دیوار سے نیچے رکھو ورنہ کھوپڑا اڑ جائے گا۔ میں نے سر اور نیچے کر لیا۔ میری بے عزتی دیکھ کر بھولے کا ایک ساتھی مدھم آواز میں بولا، شاہ جہان دراصل پہلوان جی کے ایک دوست کا نام ہے، وہ بڑا جیدار بندہ ہے، ہماری مخالف پارٹی کا سرغنہ استاد جندرا ہے۔ کچھ دن پہلے جندرا کے بھائی تیفے کو شاہ جہان نے بری طرح مارا تھا، اس کے دونوں بازو کلاڑی سے کاٹ دیے تھے اور ناک شاک بھی توڑ دی تھی، اور یہ لوگ تیفے کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا، بعض اوقات بندے کا اندرونی خوف بھی اسے کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے۔ انسان کے اندیشے حیفلوں کو ٹھوس جسموں کا روپ دے دیتے ہیں، اور وہ بالکل غیر متعلق واقعات کو اپنے اندرونی خوف کے مطابق خود سے منسوب کر لیتا ہے۔ 5 منٹ پورے ہونے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا کہ باروب آواز پھر گونجی، او ہاں بھائی، کیا فیصلے کیا تم نے؟ دیکھو جوان، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں تو اپنا ایک بندہ اندر بھیج دو، وہ آ کر دیکھ لے، شاہ جہان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ چیتے نے کہا، ہم کیوں اندر آئیں، تم باہر آ جاؤ، اگر وہ بندہ تمہارے ساتھ نہیں تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چیتے نے سوالیہ نظروں سے بھولے کو دیکھا، وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا۔ چیتے کے باقی ساتھی بھی باہر نکلنے والی بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ انہیں دھوکے سے بلا کر باہر گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ 2-3 منٹ خاموشی رہی، پھر سامنے والے مکان کی چھت پر شلوار قمیض والا ایک مسلح شخص نظر آیا۔ وہ چھلانگ لگا کر ایک قریبی مکان کی چھت پر چلا آیا۔ اس کی پوزیشن خطرناک ہو گئی تھی۔ چیتے نے اس پر فائر جھونک مارا، وہ منڈیر کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آڑ فراہم کرنے والی کچی دیوار پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہم دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ قریبی مکان کی چھت پر آنے والے شخص نے پکار کر کہا، شاہ جہان، باہر آ جاؤ، اپنے ساتھ ان کرائے کے کتوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ یہ شخص غیر ضروری دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی قریب آ چکا تھا۔ میں نے اس کے پاس لمبی نال والی LMG دیکھ لی تھی۔ یہ گن قبضے میں آ جاتی تو کافی دیر تک حملہ آوروں کو ڈاش دینے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اب بھی اپنا بحروب چھوڑنے کو تیار نہیں تھا جو میں نے چیتے وغیرہ کے سامنے اختیار کر رکھا تھا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ اس بحروب کے سبب مجھ پر کوئی اہم انکشاف ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر چھت کی طرف دیکھا۔ جس گھر میں ہم چھپے ہوئے تھے اس کے برآمدے میں ایک سیڑھی اوپر جاتی تھی۔ اگر میں چھت پر چلا جاتا تو آسانی سے دوسری چھت پر چھلانگ لگا کر LMG والے کو دبوچ سکتا تھا، بلکہ اب تو LMG کے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہو گیا تھا، اور مجھے شک پڑ رہا تھا کہ وہ راہل ٹوبا ہے۔ اس نے ابھی تک وہی اورنج رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو میں نے میلے میں دیکھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں کھجلی سی ہونے لگی، جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت میرا ہمجولی صفدر میرے ساتھ ہو۔ ہم نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے اس ہنگامے میں کود پڑے اور ماں دھاڑ کے ارمان جی بھر کے نکالے۔ LMG والے شخص کو دیکھنے کے لیے میں نے سر تھوڑا سا اوپر کیا تو چیتے نے جھنجھلا کر میری گردن پکڑ لی اور نیچے دباتے ہوئے بولا، اوئے، تجھے 10 بار کہا کہ سر نیچے رکھ، ورنہ مغز بکھر جائے گا تیرا۔ میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ دونوں طرف سے اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ شاید اس طرح حملہ آور چیتے اور بھولے کا ایمونیشن ختم کرانا چاہتے تھے، تاہم جس رفتار سے چیتا اور اس کے ساتھی فائرنگ کر رہے تھے وہ 1-1.5 گھنٹہ بآسانی نکال سکتے تھے۔ میں سخت شش و پنج میں تھا۔ جب بندہ بہت کچھ کر سکتا ہو مگر نہ کر سکے تو شدید الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ حملہ آوروں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور چیتا اینڈ کمپنی کے چہرے ٹوٹے ہوئے پیالوں جیسے ہو گئے تھے۔ اگر صورتحال اگلے 10-5 منٹ تک بھی یہی رہتی تو پھر میرا حرکت میں آنا لازمی تھا۔ میں اپنا ٹارگٹ یعنی ساتھ والے مکان کی چھت چن چکا تھا۔ جس گھر میں ہم نے پناہ لی تھی وہاں کے مکین دیر ہوئی بھاگ چکے تھے، مگر ایک بوڑھا ابھی تک موجود تھا اور سینہ تان کر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ غالباً اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں نے 1-2 بار بوڑھے کو اشارے سے کہا کہ وہ اندر چلا جائے، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔
میرا ذہن بڑی تیزی سے خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں مستقبل قریب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بفرض محال اگر میں راہل اور اس کے پاکستانی بہی خواہوں کے قبضے میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ یقیناً مجھے پابا زنجیر بگ باس کے سامنے پیش کیا جاتا، اور ان لوگوں کا بگ باس فی الوقت شیخ عاصم ہی تھا۔ شیخ کے سامنے مجھ سے نمٹنے کے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے اپنی تحویل میں رکھتا اور میری مرضی کے بیانات پر دستخط کروانے کی کوشش کرتا۔ دوسرا یہ کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ آثار سے ثابت ہوتا تھا کہ اس وقت پولیس بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو امارات کا یہ شہزادہ چاہتا ہے۔ شیخ عاصم اور اس کا قبیلہ میرے خلاف اپنے اندر اتنا زہر بھر چکا تھا کہ اب شاید مجھے قتل کر کے بھی ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتے تھے اور مسلسل عذاب سے دوچار کرنا چاہتے تھے۔ شیخ کے رشتہ دار شیخ اشارب نے درجنوں معززین کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ بارات خالی ہاتھ واپس جانے کی توہین کا بدلہ نہیں لے لے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ مجھے بھی وہ ہولناک شب و روز ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر اور میری عزیز ترین ہستیوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر میری بہن شفتہ کا رشتہ حاصل کیا گیا تھا۔ پھر شفتہ کو بہانے کے لیے شیخ عاصم نے اپنے بھتیجے شیخ ایاز کو دولہا بنایا تھا اور بڑے تکبر سے بارات لے کر لاہور پہنچا تھا۔ سردیوں کا مختصر دن تیزی سے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ شاید یہ بات حملہ ور بھی سمجھ رہے تھے کہ اندھیرا پھیل گیا تو ان کی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ ابھی ہم برآمدے تک پسپا ہوئے تھے۔ گولیاں صحن میں آزادانہ پرواز کر رہی تھیں۔ مٹی کی وہ دیوار جس نے ہمیں آڑ فراہم کر رکھی تھی دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو گئی تھی۔ گھر کے صحن میں بندھی ہوئی ایک حاملہ بکری دائے اجل کو لبیک کہہ گئی تھی اور مٹی کے کئی برتن فائرنگ سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اچانک صورتحال میں ایک ڈرامائی تبدیلی واقع ہوئی۔ اس تبدیلی کا میرے سمیت کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ یکایک فائرنگ میں زبردست تیزی آ گئی۔ خود کا رائفلوں کی تڑتڑ نے ماحول کو لمحوں میں گرما دیا۔ یہ فائرنگ اس مختصر بستی کی شمالی اور جنوبی سمت سے شروع ہوئی تھی۔ جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فائرنگ ہم پر نہیں ہمارے مخالفین پر کی جا رہی ہے۔ 1-2 منٹ کے اندر ہم پر کی جانے والی فائرنگ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ہم پر ذرا دباؤ کم ہوا تو ہم جو اندرونی کمرے تک پسپا ہو گئے تھے پھر برآمدے میں پہنچ گئے۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید چیتا اور بھولا وغیرہ کے ساتھ ہی ہماری مدد کو پہنچے ہیں، لیکن پھر جلدی مجھے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا۔ فائرنگ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی تھی اور جدید ہتھیاروں سے ہو رہی تھی۔ 2-3 منٹ کے اندر حملہ آوروں نے دوڑ لگا دی۔ جس ٹریکٹر ٹرالی پر مسلح افراد یہاں پہنچے تھے وہ اچھلتی کودتی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد جیپیں بھی 9-2-11 ہوتی نظر آئیں۔ بہرحال اکا دکا فائر اب بھی ہو رہے تھے۔ اشرف چیتا جھک کر چلتا ہوا بیرونی دیوار تک پہنچ گیا اور دیوار کے اوپر سے باہر کا جائزہ لیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ گھبرایا ہوا واپس آیا اور بھولا ٹیڈی وغیرہ سے خسر پسر کرنے لگا۔ ان کی گفتگو میں بس یہی بات میری سمجھ میں آئی کہ جن لوگوں نے مداخلت کر کے ہماری جان حملہ آور سے چھڑوائی ہے وہ پولیس والے ہیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکنے والی بات تھی۔ جس طرح مجھے شیخ اور شنکر وغیرہ سے خطرہ تھا اسی طرح مجھے پولیس سے بھی خطرہ تھا، کیونکہ پولیس کے اعلیٰ حکام تو اس وقت شیخ عاصم کے دوستوں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اشرف میرے پاس آیا اور اپنی 2 نالی رائفل مجھے تھماتے ہوئے بولا، تم یہاں برآمدے میں رہو اور اگر کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے روکو۔ میں اور بھولا اوپر چھت پر جا کر دیکھتے ہیں۔ بھولا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا، رائفل لوڈ ہے، گھوڑا دباؤ گے تو گولی چل جائے گی، اور ذرا دھیان کرنا۔ میں نے جھجکتے ہوئے رائفل تھام لی۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھ گیا کہ اس رائفل سے چلائی جانے والی گولی کسی نہ کسی کو ضرور لگی ہے۔ یہ رائفل مجھ پر ملبہ ڈالنے کے لیے مجھے تھمائی گئی تھی۔ ابھی چیتا اور بھولا بمشکل آدھی سیڑھیاں چڑھے تھے کہ 3-4 افراد چھلانگے لگا کر صحن میں داخل ہوئے اور مختلف چیزوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بندے نے گرج کر کہا، ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ، تم پولیس کے گھیرے میں ہو۔ اسی دوران میں چھت پر بھی قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے ایک آواز میرے کانوں میں پڑی اور جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ساہی صاحب کی آواز تھی۔ وہ اپنے کسی ماتحت کو پکار کر ہدایات دے رہے تھے۔ ساہی صاحب کی یہاں موجودگی میرے لیے ایک زبردست انکشاف تھا۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ ساہی صاحب یہاں کیسے اور کیوں کر پہنچے ہیں۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ سامنے صحن میں مٹی کے ایک تنور کے پیچھے چھپے ہوئے پولیس اہلکار نے دوبارہ چیخ کر کہا، گولی مت چلاؤ، باہر آ جاؤ، میں سب انسپکٹر ہوں۔ میں نے رائفل نیچے گرا دی۔ اسی اثنا میں چیتا اور بھولا وغیرہ بھی ہاتھ اٹھائے نیچے آ گئے۔ چھت پر سے اترنے والے افراد نے ان پر رائفلیں تان رکھی تھیں۔ یہ سارے پولیس والے سادہ لباس میں تھے۔ یہ 7-8 افراد تھے۔ قریباً ہر ایک کے ہاتھ میں رائفل نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے ساہی صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی شلوار قمیض میں ہی تھے۔ ان کے ہاتھ میں 38 بور کا سرکاری ریوالور تھا۔ مجھے پہچان کر ساہی صاحب کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ میری طرف بڑھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں سر جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ویسے ہی ان کے ساتھ تھا۔
साही साहब ठिठक कर रुक गए। उनके तेज़ जहन ने एक लम्हे में भांप लिया कि दाल में काला है। वो खामोशी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं 2 कदम मज़ीद पीछे हटकर दीवार से लग गया। मैंने दोनों हाथ बदस्तूर खड़े कर रखे थे। एक तरह से मेरे खड़े हाथ साही साहब के लिए इशारा थे कि हम अजनबी बने रहे। सफ़ेद पोश पुलिस एहलकारों ने चीते के सारे साथियों को घेर कर एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। मैं भी उनमें शामिल था। हमारी अच्छी तरह तलाशी ली गई। चीता और उसके साथियों के पास कुल 3 हथियार थे, यानी एक 2 नाली राइफ़ल और 2 अदद देसी साख्त के पिस्तौल। लेकिन अब सिर्फ एक 2 नाली राइफ़ल और एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ। दूसरा पिस्तौल भोले ने मौका देखकर कहीं फेंक दिया था या छुपा दिया था। जो पिस्तौल बरामद हुआ उसका लाइसेंस टेडी के पास मौजूद था। राइफ़ल लाइसेंस के बगैर थी, इसलिए मौके पर मुझे पकड़ा दी गई थी। मेरा दूसरा अंदाज़ा भी दुरुस्त निकला। इस राइफ़ल की वजह से मुखालिफ पार्टी के एक बंदा कत्ल और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ था। साही साहब अब सूरत हाल को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने गरज कर पूछा, ये बंदूक तेरी है? नहीं सर जी, ये इसकी है। मैंने उंगली से चीते की तरफ इशारा किया। तवक्को के मुताबिक वो साफ मुकर गया। नहीं जनाब, ये इसी की बंदूक है, हम तो इसे जानते तक नहीं। तो फिर ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे है? हम जीप पे आ रहे थे जी, इसने रास्ते में हमसे लिफ्ट मांगी थी। ये झूठ बोल रहा है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। झूठ सच का फैसला अदालत में होगा, साही साहब ने रोब से कहा। फिर उन्होंने चीते से मुखातिब होकर पूछा, ये कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ तुम्हें घेर रखा था? मैं कसम खा के कहता हूँ जी कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। हो सकता है कि इन लोगों का ताल्लुक भी इसी से हो। चीते ने एक बार फिर ढिठाई से मेरी तरफ इशारा किया। मैंने एक बार फिर एहतजाज किया। साही साहब ने एक बार फिर झड़क कर मुझे खामोश करा दिया। 2-2.5 घंटे जारी रहने वाली इस फायरिंग में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत कम जानी नुकसान हुआ था। बिल्कुल शुरू में मस्जिद के सामने उस शख्स को गोली लगी थी जो बढ़ चढ़कर मौलवी बरकत की मुखालफत कर रहा था। उसकी लाश अभी तक दरख्तों के नीचे ज़मीन पर पड़ी थी, बस किसी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था। दूसरा शख्स जो हलाक हुआ था वो वही LMG वाला था जो ज़रूरत से ज़्यादा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए हमारे बिल्कुल करीब चला आया था। अशरफ ने उस पर 2 नाली से जो फायर किए उनमें से एक उसके सर में लगा था और उसे ख़त्म कर गया था। एक और हमलावर के पेट में भी राइफ़ल की गोली लगी थी। कुछ देर बाद मकामी चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच गया। जब उसे साही साहब के ओहदे का मालूम हुआ तो उसकी पतलून ढीली होने लगी। साही साहब दूसरे गिरफ्तार शुदा अफराद के हमरा मुझे बड़ी राजदारी से लाहौर ले आए। हमें थाने नहीं ले जाया गया बल्कि मुस्लिम टाउन की अलग थलग कोठी में रखा गया। इस कोठी में पहुंचकर साही साहब से तन्हाई में मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और देर तक लगाए रखा। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो मुझे एकदम बूढ़े और कमज़ोर दिखाई थी। गालिबन पिछले 1 महीने में वो जिन कड़ी आजमाइशों से गुजरे थे उन्होंने साही साहब को निढाल कर दिया था। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं इस 4 दीवारी में हर तरह से महफूज हूँ। कई रोज़ के बाद मैंने शेव की, नहाया धोया और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। इस दौरान में मैंने एक अजीब बात महसूस की। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है और चुपके चुपके मुझे देख रहा है। 2 आँखें, 2 पुरस्कार आँखें मुसलसल मेरा जायज़ा ले रही हैं। मैं उसे अपना वहम भी करार दे सकता था, मगर मेरी छठी हिस्स ने मुझे अक्सर दुरुस्त बात ही बताई है। ये कोई ख़ास मेरी ही बात नहीं थी। एक आम शख्स को भी जब इस अमर का इशारा मिलता है कि कोई उसे खामोशी से देख रहा है तो वो ख़ुद को बेचैन महसूस करने लगता है। नहा धोकर मैं नशिस्तगाह में पहुंचा तो वहाँ साही साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। ये खाने का वक्त था, लेकिन शायद हम दोनों की ही भूख उड़ी हुई थी। मैंने साही साहब से पूछा, क्या इस कोठी में आपके अलावा भी मेरा कोई जानने वाला मौजूद है? नहीं। तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही दिमाग में बात आई थी। साही साहब ने मुख्तसरन मुझे बताया कि वो मुझ तक कैसे पहुँचे। शंकर की टांग रहवाली व नामी गांव के मेले में टूटी थी। उसके बाद साही साहब को यकीन हो गया था कि मैं कहीं रहवाली के आसपास ही मौजूद हूँ। पुलिस लाइन में उनके ऐसे मुखलिस और इंतहाई बाएतमाद दोस्त मौजूद थे जिनके लिए साही साहब का कहा हुक्म का दर्जा रखता था। इन दोस्तों ने आला हुक्काम के इल्म में लाए बगैर साही साहब के साथ भरपूर ताउन किया और शेखोपुरे के आसपास के इलाके में मेरी तलाश जारी रखी। आज सुबह 11 बजे के लगभग जब मैं नादर जग्गी के डेरे से चीता वगैरह के साथ जीप पर सवार होकर निकला तो सादा लिबास में पुलिस के एक चौकस अहलकार ने मुझे पहचान लिया। उसने वायरस के ज़रिए फ़ौरन शेखोपुरा इत्तला कर दी। इत्तेफाकन साही साहब भी उस वक्त शेखोपुरा में ही थे। वो फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में जिस शख्स ने चीते से प्लग पाने का पूछा था और जिसे चीते ने माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू की थी, वो दरअसल वही पुलिस एहलकार था जिसने मुझे पहचानने के बाद साही साहब को वायरलेस पर इत्तला दी थी। कुछ ताख़ीर के साथ जब साही साहब अपनी फ़ोर्स के साथ बाल्की पिंड पहुँचे तो शंकर के साथ ही राहुल की हमारे साथ फायरिंग शुरू हो चुकी थी और वो लोग हमारे गिर्द घेरा तंग कर चुके थे। साही साहब ने बर वक्त मदाखलत की और वो लोग भाग खड़े हुए। बाद के वाक़यात मुझे मालूम ही थे।
مجھ سے زیادہ صاحب صاحب تجسس کا شکار تھے۔ وہ میری رودات سننا چاہتے تھے اور سب سے زیادہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے پکڑے جانے والے دیگر افراد یعنی چیتا اور بھولا وغیرہ کے سامنے ڈرامہ کیوں کیا ہے۔ میں نے اب تک کی تمام رودات صاحب صاحب کو سنائی، حولدار فیض کی قربانی سے لے کر کہانی ساز عورت شاہدہ تک، اور شیخ قاسم سے لے کر کنٹٹے بدماش نادر جگی تک سب کچھ صاحب صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ صاحب صاحب یہ جان کر ششدر ہو گئے کہ 2 دن پہلے سرمت پورہ میں وفاقی وزیر کا جلسہ میری کارروائی کی وجہ سے درہم برہم ہوا تھا۔ صاحب صاحب بولے، بظاہر تو وہ زیادہ اہم واقعہ نہیں تھا، مگر اس کا نتیجہ بڑا دور رس نکلا ہے۔ 2 سیاسی گروپوں میں پہلے سے موجود کشیدگی ایک دم بڑھ گئی ہے۔ سنا ہے کہ سرگودے میں بھی جلسے میں سانپ چھوڑنے کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ یقیناً دوسری پارٹی نے کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو اس سارے معاملے کی جڑیں گہری نظر آ رہی ہیں جناب۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں جو اتفاقاً میرے ہاتھ آیا۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس چھوٹے بدماش نادر جگی کے ذریعے کسی بہت بڑے ہیوی ویٹ بدماش تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سب تو چلتا ہی رہے گا شاہ جہاں۔ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا ہے تم نے؟ کیا مطلب جناب؟ تمہارا رقیب شیخ قاسم، تم اچھی طرح جانتے دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت شیخ کے پاس بڑی فراوانی سے موجود ہے۔ اس نے پچھلے 1 سال میں یہاں پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ بہت بڑھایا ہے۔ وہ اکثر اسلام آباد آتا جاتا رہتا ہے اور وہاں کے بیوروکریٹس میں بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ وہ بڑی بےتابی سے تمہاری پاکستان واپسی کا منتظر تھا۔ تم نے دیکھا ہی ہے، تمہاری آمد کے ساتھ ہی اس نے اپنی ڈوریاں ہلائیں اور تمہارے گرد گھیرا کتنا تنگ کر دیا۔ یقین کرو شاہ جہاں، یہ سب کچھ اب میرے بس میں نہیں رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے میری ملاقات ہو اور میں تمہیں بتا سکوں کہ تم سے تمام تر ہمدردی رکھنے کے باوجود میں کتنا بے بس ہو چکا ہوں۔ میں نے نظر بھر کر صاحب صاحب کو دیکھا اور دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ کچھ نہ بتاتے تو بھی ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرے لیے انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، بہت مشکلات جھیلی ہیں، مگر وہ میری خاطر جہاں بھی گئے تھے وہاں ان سے پہلے شیخ قاسم کا اثر و رسوخ پہنچ چکا تھا۔ اعلیٰ افسران نے یہ جاننے کے باوجود کہ بدنام محکمے کا یہ انتہائی نیک نام بندہ جو کہہ رہا ہے درست ہے، ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ صاحب صاحب ایک دیانتدار پولیس ملازم تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حصص نہیں تھے۔ شیخ کی طرح ان کے بحری جہاز نہیں چلتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے تجارتی مراکز میں پلازے کھڑے نہیں کر رکھے تھے، اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا وہ سچا ہوا تو بھی شیخ قاسم کے سامنے جھوٹا تھا۔ وہ غزالہ ہوتی، میں ہوتا، یا پھر صاحب صاحب ہوتے۔ صاحب صاحب کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ سگریٹ ان کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا، مگر وہ شاید اسے بھی بھول چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ دیں گے، شاہ جہاں، اب مجھ سے یہ بوجھ مزید نہیں اٹھائے جاتے، مجھے اب معاف کر دو، میری اور اپنی اس ملاقات کو اب آخری ملاقات بنا دو۔ میں شفتہ اور انجم کی حفاظت کی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ الفاظ صاحب صاحب کی زبان پر آئے نہیں، شاید آ ہی نہیں سکتے تھے۔ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر صاحب صاحب کا دم تو گھٹ سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ایسا کلام نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، کئی دفعہ بات میرے ذہن میں آتے آتے رہ گئی ہے۔ میں تم سے دفینے کے نوادرات اور دیگر سامان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، ان کا کیا بنا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں، میں نے انڈیا میں ہی سارا سامان مسٹر جی کلارک کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ان تمام اشیاء کو کیش کی شکل میں لائیں گے، اور جو ہی یہ کام مکمل ہوگا ہمیں بتا دیں گے۔ کیا اب تک کام مکمل ہوا نہیں کیا؟ صاحب صاحب نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ بیشتر نوادرات بک چکے ہیں، مگر شاید ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ شاید کا کیا مطلب؟ کیا مسٹر کلارک نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ یہ ایک اتفاق ہی ہے جناب کہ موریٹینیا میں 2-3 ملاقاتوں کے باوجود مسٹر کلارک سے اس بارے میں بات نہیں ہو سکی۔ شاہ جہاں، تم میرے لیے بیٹوں کی طرح ہو۔ میری بیٹی فریال کے دل میں بھی تمہارے لیے بے پناہ عزت اور محبت ہے۔ ہم دونوں نے ہمیشہ تمہارا بھلا ہی سوچا ہے۔ اب بھی جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس میں مجھے اندیشہ بھی ہے کہ تم برا نہ مان جاؤ۔ مجھے اس سارے معاملے میں کچھ الجھن سی محسوس ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسٹر جی کلارک کی نیت میں کوئی شبہ ہے، مگر اتنی تاخیر؟ مسٹر کلارک ایک تیز رفتار شخص ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں چلا رہے ہیں، وہ گھنٹوں اور منٹوں کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، پھر وہ اتنی بڑی رقم کے معاملے کو اتنا کیوں لٹکا رہے ہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ اچنبے کی بات یہ کہ 9-10 ماہ گزرنے کے باوجود انہوں نے اب تک تم سے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ صاحب صاحب، آپ مجھے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں تو میں بھی آپ کو اپنے بڑے کی حیثیت دیتا ہوں۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آپ کی ذات میں نے ایک باپ کی محبت تلاش کی ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا میری خاطر اور میری ہمدردی میں کہا، میں نے اس کا بالکل برا نہیں مانا۔ جہاں تک مسٹر کلارک کا سوال ہے، میں ان پر پورا اعتماد رکھتا ہوں۔ اس معاملے میں تاخیر ضرور ہوئی،
لیکن میں جانتا ہوں شاہ جہان کہ تمہیں کلارک پر بے حد بھروسہ ہے، لیکن یہ معاملہ صرف تمہارا نہیں، اس میں تمہارے 2 ساتھی بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق صرف تمہاری اپنی ذات سے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ تم مسٹر کلارک سے ملو، ان سے بات تو کرو، کچھ پتہ تو چلے کہ نوادرات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم تم تک کب پہنچے گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں 2-3 ہفتے دیہاتی علاقے میں رہا ہوں، مجھے یہاں کے حالات کا زیادہ علم نہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ مسٹر کلارک کہاں مل سکتے ہیں؟ دیکھو، اب تمہارے اسی سوال میں الجھن موجود ہے۔ مسٹر کلارک تمہارے ساتھ ہی ماریٹینیا سے پاکستان آئے تھے، مگر 2-3 دن بعد ہی وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر اسلام آباد سے نہ جانے کہاں پرواز کر گئے۔ ممکن ہے کہ وہ تمہارے ہی چکر میں پھر رہے ہوں، لیکن صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایئرپورٹ سے تمہارے تینوں کے گرفتار ہونے کے بعد مسٹر کلارک نے اسلام آباد میں صفدر اور زری کی رہائی کے لیے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ بہرحال ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بات ادھوری چھوڑ کر انہیں تھوڑا سا توقف کیا، پھر فقرہ دہراتے ہوئے بولے، یہ بھی ممکن ہے کہ اسلام آباد میں شیخ عاصم نے جو ملاقاتیں کی تھیں انہوں نے مسٹر کلارک کی ملاقاتوں کا اثر ضائع کر دیا ہو۔ میرے اور ساحی صاحب کے درمیان اس اہم ترین موضوع پر دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ ساحی صاحب کا موقف یہ تھا کہ شیخ عاصم اپنی طاقت کے بلبوتے پر مجھے جن قانونی اور غیر قانونی چکروں میں پھنسا رہا ہے ان سے نکلنے کے لیے مجھے بے شمار روپے کی ضرورت ہوگی، ورنہ میں شیخ کی چکی کے 2 پارٹوں یعنی دولت اور اثر و رسوخ کے درمیان پس کر رہ جاؤں گا۔ ساحی صاحب چاہتے تھے کہ میں مسٹر کلارک سے ملوں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس وقت اپنی رقم کی اشد ضرورت ہے۔ ساحی صاحب نے غیر محسوس طور پر مجھے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ مجھے اس طرح مسٹر کلارک پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے کر ہی لیا ہے اور اس معاملے میں خاطر خواہ تاخیر بھی ہو چکی ہے تو اب مجھے مزید ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے۔ میں آپ کی باتوں سے پوری طرح متفق نہیں ہوں جناب، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کلارک صاحب سے ملوں تو اس کے لیے مجھے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ مسٹر کلارک کہاں پر ہیں۔ میں اس سلسلے میں تمہیں ایک چھوٹا سا سراغ دے سکتا ہوں۔ اسلام آباد میں ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو ہمیں مسٹر کلارک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتی ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک امریکن ہے، کرسٹی نام ہے اس کا۔ میں مسٹر کلارک کے بارے میں تمہارے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے کی شام اسلام آباد پولیس نے ایک سفید فام لڑکی کو شکر پڑیا کے قریب بہت تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے روکا تھا۔ وہ نشے میں تھی۔ اس نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہ مسٹر جی کلارک کی ہونے والی بیوی تھی۔ تمہیں سن کر حیرانی ہوگی کہ لڑکی کی عمر صرف 18-19 برس تھی۔ بعد ازاں چند منٹ کے اندر کچھ توپ قسم کے لوگوں کی سفارشیں آ گئیں اور پولیس والوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی اس وقت بھی اسلام آباد کے گولڈ ہوٹل میں موجود ہے۔ گولڈ ہوٹل؟ یہ نام تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ نیا ہوٹل ہے، لیکن تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ لاہور اور کراچی میں بھی یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے بھی لاہور میں گھومتے ہوئے 1-2 جگہ گولڈ ہوٹل کے نفیس ہورڈنگز دیکھے تھے۔ ساحی صاحب، آپ نے فرمایا کہ لڑکی نے نشے میں دعویٰ کیا کہ وہ مسٹر جی کلارک کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس کا یہ بیان ہمارے کس کام آ سکتا ہے؟ اس کا یہ بیان بہرحال اس بات کا ثبوت ہے کہ لڑکی مسٹر کلارک کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہے، اور اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ میری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے 2 روز بعد مسٹر کلارک بڑی رازداری سے گولڈ ہوٹل پہنچے تھے اور انہوں نے 3 گھنٹے سویٹ میں قیام کیا جہاں وہ کرسٹی نامی لڑکی ٹھہری ہوئی تھی۔ مجھے ایک اور ذہنی دھچکا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے شاہ جہاں۔ میں اب بھی مسٹر کلارک کے کردار پر کسی طرح کا شک نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو یہ مسٹر کلارک کا نجی معاملہ ہے۔ مسٹر کلارک جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ مسٹر کلارک سے ہماری ملاقات ہو جائے اور دفینے کے حوالے سے ہمیں اصل صورتحال کا پتہ چل جائے۔ آپ نے کب معلوم کیا کہ وہ لڑکی اسی گولڈ نامی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے؟ آج صبح۔ فیصل آباد جانے سے پہلے میں نے اسلام آباد فون کیا تھا۔ اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور طریقہ؟ کراچی میں مسٹر جی کلارک کی مشہور فرم وائٹ سٹار کا ریجنل آفس ہے۔ وہاں کے انچارج سے دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن توقع نہیں کہ وہ لوگ معلومات دینے پر آمادہ ہوں گے۔ آپ مجھے وہاں بات تو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ 15-20 دن پہلے اسلام آباد میں مسٹر کلارک نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں ان کے نام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ رات کا بقیہ حصہ ہم نے اسی تگودو میں گزارا کہ مسٹر کلارک سے رابطہ ہو سکے، مگر ناکامی ہوئی۔ کم از کم 4 جگہ میں نے بھی فون کیا، مگر کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں ملا۔ میں فون کرتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کہیں کوئی ٹیپ وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو۔ تاہم ساحی صاحب نے مجھے پوری تسلی دی اور بتایا کہ اس رہائش گاہ کی طرح یہاں کا فون بھی مکمل طور پر رسک فری ہے۔ اگلے روز بھی میں نے کوشش جاری رکھی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ساحی صاحب میرے پاس آئے۔ ان کا پرانا عقیدت مند اور وفادار سب انسپکٹر شجاعت رانا بھی ان کے ساتھ تھا۔
साहिब साहब ने कहा। सच पूछो तो तुम्हें उस दूर दराज देहात से तलाश करने में सबसे अहम किरदार शुजात ने अदा किया है। ये पूरे एक हफ्ते से शेखोपुरा में डेरे डाले हुआ था। बेचारे के छोटे भाई की शादी थी। निकाह में शिरकत के लिए सिर्फ 2-3 घंटे के लिए शेखोपुरा से वापस आया था और फिर भाग दौड़ में लग गया था। शुजात को मैं अच्छी तरह जानता था, बल्कि उस वक्त से जानता था जब वो नया नया ASI हुआ था। कहते हैं कि शख्सियत पर नामों का असर बहुत होता है। शुजात के सिलसिले में भी ये बात दुरुस्त साबित हुई थी। वो दिलेर शख्स था। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद शुजात बाहर चला गया। साहिब साहब ने मुझसे पूछा, अब इन नकली शेर चीतों का क्या करना है? इनमें से 2 ने तो रात को ही रोना शुरू कर दिया था। आपने उन्हें कहाँ रखा हुआ है? 2-3 कमरे छोड़कर उनका कमरा है। देखने में हवालात जैसा ही लगता है। मेरा ख्याल है कि इन कंट्रोक्टों को अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। साहिब साहब ने हमें यहाँ लाते हुए वाकई बड़ी एहतियात की थी। ना सिर्फ चीते और उसके साथियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, बल्कि साहिब साहब ने एहतियातन मेरी आंखों पर भी मफलर बंधवा दिया था। ये और बात है कि यहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये मुस्लिम टाउन की एक कोठी है। उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, सुबह वो काले रंग का पहलवान पूछ रहा था। मैंने कहा उसकी चमड़ी उधेड़ दी है। दोपहर के बाद तुम्हारी बारी आएगी। वो सब हाथ जोड़ने लगे और मिन्नत समाजत करने लगे। जनाब, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज उनके जहनों में बना है ना, वो बरकरार रहे। वो मुझे रहीम यार खान का रिहायशी जहादादी समझते रहें। मैं एक बार उनके पास जाना चाहता हूँ। इसी हुलिये में? नहीं जी, हुलिया तो कल वाला ही होगा। थोड़ी देर बाद मैं उसी कीचड़ आलू शलवार कमीज़ में अशरफ चीते से मिलने जा रहा था। जिस्म पर गर्म चादर थी। मफलर मैंने सर पर लपेट लिया था। शुजात ने मुझे बाजू से पकड़ा हुआ था। एक लंबूतरे कमरे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के दरवाजे को चाइना का ताला लगा हुआ था। खिड़कियों पर आहनी ग्रिलें थी। ग्रिलों के साथ ही भोला, टेडी, चीता और उनके दीगर साथी मिस्कीन सूरतें बनाए खड़े थे। सब इंस्पेक्टर शुजात ने कुफल की चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। ना जाने क्यों एक बार फिर मुझे पुरस्कार एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मौजूद है और मेरी हर हरकत का जायज़ा ले रहा है। इस 4 दीवारी में कहीं 2 आंखें थी जो मुसलसल मेरा जायज़ा ले रही थीं। शुजात ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे ज़ोर से अंदर धकेलकर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। भोला और टेडी वगैरह ग्रिल के पीछे से शुजात को देख रहे थे। भोला हाथ जोड़कर बोला, हमसे बेशक हमारी औलाद की कसम ले ले जी, हम बेगुनाह हैं। हम में से किसी ने भी गोली चलाई तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चलाई है। हम ऐसा ना करते तो जिंदरे के बदमाश हमें मार डालते। सब इंस्पेक्टर जहरीले लहजे में बोला, जिंदा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है। सब कुछ साफ साफ बक दो। किस किस से जगह टैक्स ले रहे हो? कहाँ कहाँ डकैतियाँ की हैं? और उस कंजरी रानो का भी अता पता बताओ जो तुम्हारे गुरु नादिर जग्गी के साथ लापता हो गई है। हमें कुछ नहीं मालूम सरकार। जब हम बाल्की पिंड आए तो रानो और नादिर साहब डेरे पर ही थे। अब नहीं है वो, और जहाँ है वहाँ का पता तुम्हें मालूम है। सब इंस्पेक्टर चलेगा तो वो सब मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने रो देने वाले लहजे में चीते से कहा, पहलवान जी, मुझे इन जालिमों से बचाओ जी। इन्होंने मार मार कर मेरी हड्डियाँ पोली कर दी हैं। ये पुलिस वाले नहीं जानते, पर तुम तो जानते हो। मैंने एक गोली नहीं चलाई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बंदा तुम्हारे हाथों से मरा है। आखिर तुमने भी खुदा को जान देनी है। वो इतना बड़ा झूठ ना बोलो अपनी जान बचाने के लिए। चीता इन सारे फूसड़ कुंडों में कदरे दिलेर था। उसने अब तक खुद को हौसले में रखा हुआ था। मेरी आंखों में देखते हुए उसने सरगोशी की, देखो मैंने जो कुछ किया डर के नहीं किया, बल्कि सोच समझ के किया। तुम इस काम में नए नए आए हो। तुम्हारे खाते में कोई छोटी बड़ी वारदात नहीं है। देखना तुम 1-2 पेशियों में ही छूट जाओगे। और जब हमारा वकील जज के सामने कहेगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई ना, तो जज फ़ौरन मानेगा। और फिर जब तुम छूट कर बाहर आओगे तो नादिर साहब की नज़र में तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन मेरे घर, वो लेकिन छोड़ो यार। हमने तुझे ज़्यादा देर अंदर नहीं रहने देना। बस मेरे बाहर निकलने की देर है। तुमने भी सीधा मेरे पीछे पीछे आ जाना है। बस तू लंबे चक्कर में ना पड़ना। सीधा सीधा इकबाल कर ले कि बंदूक तेरी है और गोली तूने अपनी जान बचाने के लिए चलाई थी। मैं चीते की बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में महसूस हो रहा था। वो बड़े भौंडे तरीके से मुझे कत्ल केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ मेरा हमदर्द भी बन रहा था। उसने मुझे निरा काट का उल्लू समझ लिया था। इस हवाले से हमारे दरमियान आधा पौन घंटा सरगोशियाँ होती रहीं। चीते के साथियों ने भी अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक चीते की मदद करते हुए मुझे कायल करने की कोशिश की। बिला आखिर चीता मुतमईन नज़र आने लगा कि मैं वही कुछ करूँगा जो मुझसे कहा गया है। करीबन 2 घंटे बाद शुजात मुझे तफ्तीश के लिए फिर लंबूतरे कमरे से बाहर ले गया। नशस्त गाँव में साहिब साहब बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते उन्होंने कहा, शाहजहान तुम कपड़े बदल लो। मेरे जहन में एक बात आई है। कैसी बात? हम इस्लामाबाद चलते हैं
اور کرسٹی سے ملتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم مسٹر کلارک سے ملاقات میں کامیاب رہیں گے۔ پر جائیں گے کس طرح؟ آپ جانتے ہیں میری تلاش ہو رہی ہے۔ اس کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ یہاں سے ایک لاش پولیس کی تحویل میں راولپنڈی لے جائی جا رہی ہے۔ جس ایمبولینس پر لاش جائے گی تم بھی اسی میں جاؤ گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ راستے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ میں باہر اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد یہ پروگرام طے ہو گیا۔ میں نے سائی صاحب سے درخواست کی کہ وہ مجھے حلیہ بدلنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں لا دیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ریڈی میڈ میک اپ کا سامان موجود رہتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات پولیس اہلکاروں کو خواجہ فروش، خاکروب اور نشئی وغیرہ کا روپ دھار کر ملزمان کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ میرے کہنے پر سائی صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر کچھ ضروری چیزیں مجھے لا دیں۔ ان میں مونچھوں کے علاوہ ناک میں پھنسانے والے اسپرنگ، چشمہ اور بالوں کا رنگ وغیرہ شامل تھا۔ ان چیزوں کی مدد سے میں نے اپنا حلیہ تھوڑا بہت تبدیل کر لیا۔ اب اگر مجھے تائرانہ نظر سے دیکھا جاتا تو میں کھچڑی بالوں والا ایک 50-55 سالہ شخص نظر آتا تھا۔ بہرحال غور سے دیکھنے والا مجھے پہچان بھی سکتا تھا۔ 5 بجے کے قریب وہ ایمبولینس آ گئی جس میں لاش اسلام آباد لے جائی جا رہی تھی۔ ساحل صاحب نے بتایا کہ یہ ایک سیاسی کارکن کی لاش ہے۔ آج صبح ہی اسے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اس وقت گولی مار دی جب وہ اپنی پارٹی کی کارنر میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ ساحل صاحب کی باتوں سے پتہ چلا کہ شہر میں تقریبی کارروائیاں معمول سے زیادہ ہو گئی ہیں اور مختلف سیاسی گروپوں کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ ایمبولینس کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہونے سے پہلے میں نے ساحل صاحب کے سامنے ایک بار پھر حوالدار فیض کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح میری خاطر اپنے لیے کتنے زیادہ خطرات مول لیے ہیں۔ ساحل صاحب نے ایک بار پھر مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب انسپکٹر شجاعت کے ذریعے وہ حوالدار سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کا حل سوچتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بھی آدھا گھنٹہ پہلے چیتے اور بھولے وغیرہ کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے اور ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ 5:30 کے لگ بھگ میں بذریعہ ایمبولینس لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوا۔ ایمبولینس کے پچھلے حصے میں 2 ہیڈ کانسٹیبل موجود تھے۔ لاش ہمارے درمیان تھی۔ راوی کے پل سے گزرتے ہوئے راوی کے پانی کو دیکھا اور دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ شام کے ڈھلتے سورج میں اس راوی کے کنارے غزالہ کا ہاتھ تھام کر ٹہلنا میرا ایک دیرینہ خواب تھا۔ یہ خواب اور اس جیسے دوسرے کئی خواب مجھ سے بہت دور تھے۔ پتہ نہیں انہیں کبھی شرمندہ تعبیر ہونا بھی تھا یا نہیں۔ ساحل صاحب کی باتوں سے معلوم ہو کہ غزالہ اپنے والدین کے گھر میں ہے۔ ساحل صاحب نے گلبرگ میں ان کے گھر کے گرد پولیس گارڈ لگوا دیے تھے اور سادہ لباس میں بھی 2-3 اہلکار ہمہ وقت گھر کے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اہلکار ڈرائیور کے روپ میں گھر کے اندر بھی موجود تھا۔ غزالہ کی والدہ یعنی فاخرہ چچی عارضہ قلب کی مریضہ تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر بھڑکے ہوئے داماد یعنی شیخ عاصم کی طرف سے انہیں زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو کہیں ان کا چل چلاؤ ہی نہ ہو جائے۔ چچا جلیس اور چچی فاخرہ نے کبھی میری یہ بات دل سے تسلیم نہیں کی تھی کہ شیخ عاصم حقیقت میں ان کا داماد نہیں بلکہ ان کی بیٹی کا اغوا کنندہ ہے، لیکن اب جب کہ شیخ بالکل کھل کر سامنے آ چکا تھا، یقیناً وہ دونوں بھی عرق ندامت میں نہا رہے تھے۔ ہم قریباً 10:30 بجے رات راولپنڈی پہنچے۔ پروگرام کے مطابق ایمبولینس نے مجھے مری روڈ پر ایک جگہ اتار دیا۔ یہاں ساحل صاحب پہلے سے ہی پرائیویٹ کار میں موجود تھے۔ وہ مجھے سیدھے اسلام آباد لے گئے اور گولڈ ہوٹل کی پارکنگ پہ پہنچا دیا۔ گولڈ ہوٹل کی عمارت 4 منزلہ تھی۔ یہ ہوٹل میری توقع سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ پائے کا تھا۔ عمارت میں توسیع کی بھی خاصی گنجائش رکھی گئی تھی۔ راستے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ساحل صاحب گاڑی میں موجود رہیں گے جبکہ میں کرسٹی سے ملنے ہوٹل کے اندر جاؤں گا۔ شیشے کے آٹومیٹک ڈور سے گزر کر اور پگڑی پوش دربان کا سلام وصول کر کے میں ریسیپشن پر پہنچا۔ ایک خوبصورت اینگلو انڈین لڑکی نے اسٹائلش انداز میں خوش آمدید کہا اور مجھ سے وجہ نزول پوچھی۔ میں کرسٹینا فاسٹر سے ملنا چاہتا ہوں، سوئٹ نمبر 108۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے کاؤنٹر سے نیچے کسی الیکٹرانک پینل کو دیکھا اور بولی، ویری سوری سر، ہم فی الحال انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ بٹ اٹس ارجنٹ، مس کرسٹینا یعنی کرسٹی سے میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ ویری سوری سر، ہم گیسٹ کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی تکرار کی تو اسسٹنٹ مینیجر وہاں پہنچ گیا۔ وہ خشک مزاج سا شخص تھا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں مجھے بتایا کہ ہم صبح تک اپنے گیسٹ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے واپس جانا ہوگا یا لابی میں بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا۔ میں سٹپٹایا ہوا لابی میں جا بیٹھا۔ ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ قسمت نے زور مارا۔ ہیڈ ویٹر بھاگا ہوا آیا۔ اس نے کہا، سر آپ ذرا 1 منٹ تشریف لائیے پلیز۔ میں استقبالیہ پر پہنچا تو ریسیپشنسٹ لڑکی نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف کرسٹی ہی تھی۔ دراصل کسی ضرورت کے تحت اس نے خود ہی روم سروس فون کیا تھا۔ روم سروس والوں نے اسے بتایا کہ کوئی شخص اس سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی ہوئی ایک آواز آئی۔ ہیلو مس کرسٹی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے نام سے نہیں جانتی، لیکن میرے خیال میں موریتانیا، شاہجہاں اور دفینے وغیرہ کا حوالہ کافی ہوگا۔ ایک دم مجھے ایسا لگا جیسے کرسٹی کی آواز سے خمار غائب ہو گیا۔ آپ اکیلے ہیں؟ جی۔ ریسیور متعلقہ شخص کو دیجیے۔ میں نے ریسیور استقبالیہ پر موجود لڑکی کو دے دیا۔
چند ہی لمحوں بعد ہیڈ ویٹر کی مدد میں دوسری منزل پر واقع سوئٹ نمبر 108 کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ذہن بدستور سوچ بچار میں مگن تھا۔ ساحل صاحب نے کل مسٹر کلارک کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں وہ مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ مجھے اب بھی مسٹر کلارک پر مکمل بھروسہ تھا، مگر جب ساحل صاحب، عالم قریشی، صفدر اور دیگر افراد کی باتوں کا سوچتا تھا تو دل چند لمحوں کے لیے ڈانو ڈول سا ہو جاتا تھا۔ اس نومر لڑکی کے معاملے نے بھی ذہن کو الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں راہداری کے دبیز قالین پر چلتا ہوا سوئٹ نمبر 108 پہنچا اور کرسٹی کو پہلی دفعہ دیکھا۔ دل و دماغ کی حیرانی کچھ اور بڑھ گئی۔ کرسٹی بمشکل 18-19 سال کی نظر آتی تھی۔ وہ شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لچکدار لباس میں تھی۔ ٹراؤزر اور آدھی آستین کے شرٹ نما لبادے سے اس کے جسمانی خد و خال واضح تھے۔ اس کے سنہری بال پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور خوبصورت نیلی آنکھوں میں خمار سا تھا۔ اس خوبرو لڑکی کی آنکھوں میں مجھے ایک ایسی چمک نظر آئی جو میں نے اکثر جذباتی اور نہایت غیر معمولی ارادے کے مالک لوگوں میں دیکھی تھی۔ یوں محسوس ہو جیسے یہ لڑکی جذباتی اور جسمانی طور پر اپنی اصل عمر سے 3-4 برس آگے ہے۔ اس کے بائیں بازو پر کوہنی سے ذرا اوپر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد کرسٹی نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، تو آپ شاہ جہان کے حوالے سے ملنے آئے ہیں؟ جی۔ بہت خوب، یعنی آپ اپنے حوالے سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ پہلے میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ مسٹر شاہ جہان کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہی شاہ جہان ہیں۔ آپ نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کر رکھی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مینی تھینکس، اگر تم نے مجھے پہچان لیا، ورنہ آج کل کوئی کسی کو کہاں پہچانتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مشہور چہروں کو تو لوگ پہچان ہی لیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کبھی کسی فلم یا ڈرامے میں کام نہیں کیا۔ فلم کا تو میں نہیں کہہ سکتی، مگر ڈرامہ تو آپ اب بھی کر رہے ہیں۔ وہ خاصی حاضر جواب تھی۔ اس نے مجھ سے ڈرنک کا پوچھا۔ میں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے اپنے لیے گلاس میں تھوڑی سی سرخ شراب انڈیلی اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، مگر لگتا ہے کہ مدتوں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جانتی ہوں۔ دراصل کلارک سے اتنا ذکر سنا آپ لوگوں کا کہ سب کچھ دماغ پر نقش ہو گیا ہے۔ آپ کا ساتھی صفدر بہت دلیر اور کمال کا نشانے باز شخص ہے، مگر افسوس ایک ٹریجڈی کے نتیجے میں وہ اپنی آنکھیں کھو چکا ہے۔ پھر وہ پختون زری گل ہے، وہ بھی بے حد دلچسپ اور دلیر آدمی ہے۔ پھر ایک پراسرار فقیر سائیں علی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مخفی قوتوں کا مالک ہے اور ناقابل فہم طور پر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تمہاری معلومات واقعی وسیع ہیں مس کرسٹی۔ ابھی تو آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اطمینان سے بیٹھ کر سنیں گے۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ فی الحال تو میں مسٹر کلارک کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ مجھے ایک اخباری خبر سے پتہ چلا تھا کہ مسٹر کلارک یہاں گولڈ ہوٹل میں آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ سے کچھ پتہ چل جائے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئے، لیکن کلارک سے میری آخری ملاقات کوئی 12 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم۔ اگر وہ اسلام آباد میں ہوتے تو مجھ سے ملنے ضرور آتے۔ وہ مسٹر کلارک کا نام یوں لے رہی تھی جیسے اپنے ہم عمر کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کی عمروں میں کم از کم 35 سال کا فرق تھا۔ وہ عجیب سی لڑکی تھی۔ شراب نے اسے کچھ اور عجیب بنا رکھا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں مجھ سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے امریکہ سے ہزاروں میل دور اپنے کسی محلے دار سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ بڑی بے باکی سے مسٹر کلارک کی باتیں کرنے لگی۔ بے شک ہماری عمروں میں فرق ہے، لیکن پیار کا عمر سے کیا تعلق بھلا؟ مسٹر شاہ جہان، پیار تو ایک ایسے خضرا پودے کا نام ہے جو کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت اور سنگلاخ سے سنگلاخ زمین میں بھی پھوٹ سکتا ہے۔ کلارک میرے آئیڈیل ہیں اور وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، بس کسی وقت ان پر اپنی دانائی اور بڑائی جتانے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں مجھے مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن یقین مانو ان کی مار پیٹ میں بھی محبت اور مزہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، میرے بازو میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ 6-7 دن پہلے بس اتنی سی بات پر ناراض ہو گئے کہ میں نے کھلے گریبان کی شرٹ کیوں پہن رکھی ہے اور تیز شیڈ کی لپسٹک کیوں لگائی ہے۔ واکنگ اسٹک پڑی تھی، زور سے میرے بازو پہ دے ماری۔ میں نے کہا بھی کہ سب کچھ آپ کی خوشی کے لیے کرتی ہوں، پر اس وقت وہ غصے میں تھے، میری ایک نہیں سنی۔ بعد میں خود ہی شرمندہ بھی ہو گئے۔ بہرحال ان کی شرمندگی بھی ان کے غصے کی طرح بڑی پیاری ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو ان کے غصے والی تصویر دکھاتی ہوں۔ وہ تصویر لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لڑکی کافی پیشدار تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ 12 روز سے اس نے مسٹر کلارک کو دیکھا نہیں۔ اب روانی میں کہہ گئی تھی کہ 6-7 دن پہلے مسٹر کلارک نے اس پر جسمانی تشدد کیا۔ وہ تصویر لے آئی۔ اس میں وہ مسٹر کلارک کے ساتھ قریباً ہم آغوش نظر آ رہی تھی۔ مسٹر کلارک کچھ خفا سے تھے اور وسکی کا جام ان کے ہونٹوں سے لگا کر یہ ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اب تک کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ مسٹر کلارک کے ساتھ اس حسین و نوخیز لڑکی کا کوئی چکر ضرور ہے، لیکن کس حد تک ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جب کرسٹی نے تصویر نکالنے کے لیے الماری کی دراز کھولی تو مجھے وہاں ایک دو زیورات بھی نظر آئے۔ ایک نہایت قیمتی نیکلس جس میں کم از کم 10 یاقوت اور ایک زمرد جڑا ہوا تھا مجھے نمایاں طور پر دکھائی دے گیا۔ اس نیکلس کا اسٹائل اور بناوٹ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اسی بیش قیمت دفینے کا حصہ ہے جو ہم نے چٹے پل کی حویلی سے برآمد کیا تھا۔ اس دفینے کی وجہ سے ہم پر کیا کیا آفتیں ٹوٹی تھیں اور کیسے کیسے خونی مگرمچھوں سے ہمارا واسطہ پڑا تھا، یہ سب کچھ ہم ہی جانتے تھے۔ کرسٹی کے پاس دفینے کے کسی زیور کا نظر آنا حیرانی کی بات نہیں تھی۔ ہم نے مسٹر کلارک کو اختیار دیا تھا کہ وہ اس دفینے کی اشیاء کو جیسے چاہیں فروخت کر دیں۔ مسٹر کلارک خود بھی نوادرات اور قیمتی زیورات کے اور قدیم زیورات کے شیدائی تھے۔ یقینی بات تھی کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کی قیمت ادا کر کے انہیں اپنے پاس بھی رکھ لیا ہوگا۔ غالباً یہ نیکلس بھی انہی اشیاء میں سے ایک تھا۔ اب رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں اس شعلہ مزاج اور آتش بدن لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے انوکھے پیار کی کہانی سن رہا تھا، جبکہ SSP ساحی صاحب پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے اندر سوکھ رہے تھے۔ مجھے ایک تصویر دکھانے کے بعد کرسٹی ایک پوری البم اٹھا لائی۔ اس البم میں 90% تصاویر کرسٹی اور مسٹر کلارک کی تھیں۔ کہیں وہ ایک ساتھ لیموزین گاڑی میں بیٹھے تھے، کہیں کسی عالیشان یورپین ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کہیں باغ کی روش پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ البم دیکھیں، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ وہ دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہوٹل کا لگژری سوئٹ 3 کمروں اور ایک بالکنی پر مشتمل تھا۔ بالکنی سوئمنگ پول کی طرف تھی۔ یہ سب کچھ میں نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کرسٹی باہر نکل گئی تو فوراً میرے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی اہم فون کرنے گئی ہو۔ میں نے دروازے کے کی ہول میں سے جھانکا پر کچھ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر تک میں دروازے کے پاس کھڑا سنگن لیتا رہا۔ یوں محسوس ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی نہیں۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اس دوسرے کمرے کی طرف داخل ہوا۔ اس کمرے سے آگے وہ شاندار بالکنی تھی جو سوئمنگ پول کی طرف کھلتی تھی۔ بالکنی کی دوسری جانب سوئٹ کا تیسرا کمرہ تھا۔ میں ہمت کر کے بالکنی میں چلا گیا۔ اگر کرسٹی دیکھ بھی لیتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ ہوٹل کی عمارت دیکھنے کے لیے میں بالکنی میں آیا ہوں۔ تیسرے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں تھوڑی دیر تذبذب میں رہا۔ یہ بڑی سیلانی سی لڑکی تھی۔ اگر میری کسی حرکت کی وجہ سے شک میں پڑ جاتی تو سخت رد عمل بھی ظاہر کر سکتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے کی ہول سے آنکھ لگائی اور مجھے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کمرے میں عرب پتی مسٹر جی کلارک موجود تھے، وہی مسٹر جی کلارک جن کے متعلق کرسٹی نے بھی چند منٹ پہلے بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد یا شاید پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں تھے۔ کرسٹی ان کے قریب جھکی ہوئی تھی اور سنسنی خیز انداز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ مسٹر کلارک نے کرسٹی کی بات کے جواب میں تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ کرسٹی نے وارڈروب میں سے ان کے جوتے نکال کر بیڈ کے قریب رکھ دیے اور جو سلیپر مسٹر کلارک نے اتارے تھے وہ الماری میں رکھ دیے۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ مسٹر کلارک کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ مجھ سے ملے بغیر یہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ سوال جتنا تحیر خیز تھا اتنا ہی دل دہلا دینے والا بھی تھا۔ انسان جب کسی پر کتنا بھروسہ کرتا ہو، لیکن ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کا بھروسہ ڈانو ڈول ہو جائے۔ شاید مجھ پر بھی ایسا ہی وقت آ رہا تھا۔ یہ آزمائش کا لمحہ تھا، ایسا لمحہ جو چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ میں تو پھر ایک انسان تھا۔ میں نے تو دل کی گہرائیوں سے مسٹر کلارک پر اعتماد کیا تھا اور اب بھی کر رہا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ مسٹر کلارک اور کرسٹی کمرے سے نکلنے والے ہیں تو میں تیزی سے درمیان والے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگر مسٹر کلارک چاہتے تو میرے نگاہوں میں آئے بغیر بھی اس سوئٹ سے نکل سکتے تھے۔ ایک نسبتاً چھوٹا دروازہ بالکنی کے اندر سے بھی ہوٹل کی راہداری میں کھلتا تھا۔ میرا دل جیسے سینے کے بجائے میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ مسٹر کلارک مجھ سے ملتے ہیں یا ملے بغیر چلے جاتے ہیں۔ شواہد کی طرف دیکھتا تھا تو 70% امکان اس بات کا نظر آتا تھا کہ وہ مجھ سے ملیں گے نہیں۔ وہ اسی سوئٹ میں موجود تھے، مگر کرسٹی نے ان کی موجودگی سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں نے مسٹر کلارک کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی، لیکن کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوا جہاں میں بیٹھا تھا۔ مسٹر کلارک بالکنی والے دروازے کی طرف سے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ میں باہر نکل کر مسٹر کلارک کو روک لوں، لیکن پھر میں نے ان کو روکنے کے بجائے اپنے خیال کو روک لیا۔ میرے دل نے اندر سے پکار کر کہا، مسٹر کلارک ایسے نہیں ہیں۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر بھروسہ کیا ہے تو پھر آخر تک کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ناگزیر مجبوری جس کی بنا پر وہ سامنے نہ آنا چاہتے ہوں۔ بہرحال وہ طوفانی لمحہ گزر گیا۔ میں سب کچھ جانتے پوچھتے بھی اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں کرسٹی مجھے بٹھا کر گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ واپس آ گئی۔ اوہ سوری مسٹر شاہ جہاں،
میں ذرا لیٹ ہو گئی. آپ نے البم دیکھی؟ بڑی اچھی تصویریں ہیں. ہم لوگ اچھے تو تصویریں اچھی کیوں نہیں آئیں گی؟ شاید آپ کو معلوم ہی ہو اگلے مہینے ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے. پیج کی مبارکباد. ویسے مسٹر کلارک سے ملاقات ہو جاتی تو اس خبر کی خوشی دوبالا ہو جاتی. وہ کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھتے ہوں تب نہ. لنچ امریکہ میں تو شام کی چائے کینیڈا میں. لیکن ایک بات ہے، دور ہو کر بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہوتے. ہاں جی، یہ بات تو ہے. جس سے محبت ہو وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو لگتا ہے اسے ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ مسکرا کر رہ گئی. کافی پئیں گے آپ؟ اس ہوٹل کی کافی اپنی مثال آپ ہے. لیکن اس وقت کافی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور اچھی کافی تو کسی بھی وقت پی جا سکتی ہے. ہاں چلیں نیچے اسنیک بار میں چل کر پیتے ہیں کافی، کیونکہ کافی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب پورے اہتمام سے پی جائے. چاروں ناچار میں اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا. بس 2 منٹ، میں ذرا کپڑے بدل لوں. وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی. خواتین کی عادت کے مطابق اس نے 2 منٹ کی جگہ پورے 10 منٹ لگائے. اس دوران میرے ذہن میں کھلبلی مچی رہی. مجھے صاحب صاحب اور دوسرے لوگوں کی گئی باتیں یاد آنے لگیں. ایسا لگتا تھا کہ میں 2 مختلف اطراف میں کھنچا جا رہا ہوں. اسی اثنا میں کرسٹی لباس بدل کر آ گئی. میں دیکھتا رہ گیا. اس کی نوخیزی ایک نئی نویلی تلوار کی مانند تھی. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ شب خوابی کے ہجان خیز لباس میں ہی رہتی. اس نے ایک اسکرٹ جیسا لبادہ پہن لیا تھا. اس کے شانے، بازو اور شانوں سے نیچے، سامنے اور پیچھے کی طرف کے جسم کا بہت سا حصہ اوریا تھا. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اتنی رات کو صرف میرے ساتھ کافی پینے کے لیے بیڈ روم سے نکل آئی ہے. کہیں یہ کوئی کرسٹی کی چال تو نہیں تھی؟ پچھلے 1 گھنٹے میں یہ بات بڑی اچھی طرح ثابت ہو گئی تھی کہ وہ ایک تیز ترار لڑکی ہے اور موقع پڑنے پر جھوٹ بھی بول سکتی ہے. ہم سوئٹ نمبر 108 سے باہر نکلے اور تیسری منزل پر واقع اس اسنیک بار کی طرف چل دیے جہاں کرسٹی کے بقول ہمیں اسلام آباد کی سب سے بہترین کافی پینا تھی. 32 کا ایک کالٹ پسٹل میری جیکٹ کے اندر موجود تھا اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا. مگر یہ پسٹل استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. جو ہی ہم ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے، عجیب سی صورتحال کا سامنا ہوا. اس ہال نما کمرے میں تاریکی تھی. ڈور کلوزر کے ذریعے دروازہ بند ہو گیا تھا، لہٰذا باہر سے بھی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی. یہ کہاں آ گئے ہم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا. جواب میں ایک دم ہال کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا. ہال کمرے کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گیا. 2 قطاروں میں تقریباً 14 افراد میرے دونوں جانب موجود تھے. یہ سب ہوٹل کی انتظامیہ کے لوگ تھے. وہ بڑے معدب انداز میں کھڑے تھے. ان میں ہوٹل مینیجر کے علاوہ وہ اسسٹنٹ مینیجر بھی دکھائی دے رہا تھا جس نے استقبالیہ کاؤنٹر پر میرے ساتھ خشکی سے بات کی تھی. 20-25 فٹ کے فاصلے پر مجھے اپنے عین سامنے مسٹر کلارک نظر آئے. وہ 3 پیس سوٹ میں تھے. ان کے سفید بال ہمیشہ کی طرح بڑے سلیقے سے سر پر جمے ہوئے تھے. ان کے چہرے پر مجھے عجیب سا تبسم اور روشنی نظر آئی. میں نے گھوم کر کرسٹی کی طرف دیکھا. اس کے ہونٹوں پر بھی دبی دبی مسکان تھی. ہوٹل کا ادھیڑ عمر مینیجر آگے بڑھا اور اس نے تازہ گلابوں کا ہار میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ویلکم سر، ہم آپ کو آپ کے اس ہوٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو آپ کے ہوٹل میں؟ مینیجر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے. میں نے دیکھا مسٹر کلارک اور کرسٹی سمیت سب تالیاں بجا رہے تھے. یہ چھوٹا سا ہال تالیوں سے گونجنے لگا. میں ہکا بکا کھڑا تھا جب مسٹر کلارک آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا. گرم جوشی سے ملنے کے بعد وہ پیچھے ہٹے اور مجھے اس خوبصورت میز تک لے گئے جہاں ایک فریش کریم کیک ڈھکا ہوا رکھا تھا. جناب، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ مینیجر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس نے کوئی مشکل بات تو نہیں کہی، بس تمہیں تمہارے ہوٹل میں خوش آمدید ہی تو کہا ہے. مجھے میرے ہوٹل میں؟ ہاں تمہارے ہوٹل میں. اور یہ صرف ایک ہوٹل نہیں ہے، گولڈ ہوٹلز کی چین ہے. لاہور اور کراچی میں یہ ہوٹل کام شروع کر چکے ہیں. فیصل آباد میں بھی جلد افتتاح ہونے والا ہے. خیر یہ باتیں اور اس طرح کی دوسری باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی. فی الحال تم اپنی پہلی آمد کی خوشی میں یہ کیک کاٹو. کلارک صاحب نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا. وہ قریباً مجھے کھینچ کر میز تک لے گئے اور چھری ہاتھ میں پکڑوا کر کیک کٹوایا. کرسٹی میرے بائیں جانب کھڑی تھی اور ایک بار پھر مختصر تالیوں سے ہال گونج اٹھا. اسسٹنٹ مینیجر میرے پاس آیا. اس نے دونوں ہاتھ ناف پر باندھ رکھے تھے. وہ جھک کر مسکین لہجے میں بولا، جناب میری معذرت قبول کیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ گستاخی سے بات کی. کوئی بات نہیں، میں نے رسمی انداز میں کہا. ذہن میں تہلکا سا مچا ہوا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. منہ میٹھا کرنے کے بعد مسٹر جی کلارک کے اشارے پر سب رخصت ہو گئے. صرف مسٹر کلارک اور کرسٹی کھڑے رہ گئے. پھر کرسٹی بھی چلی گئی. مسٹر کلارک مجھے لے کر ایک بغلی کمرے میں آ گئے. یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بہت خوبی سے سجایا گیا تھا. جناب میرا دماغ گھوم رہا ہے.
یہ سب کیا سرپرائز ہے؟ یہ بالکل سرپرائز ہی ہے، لیکن جس طرح میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے۔ گولڈ ہوٹل کی چین تمہاری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں یہ ہوٹل کام شروع کر چکے ہیں، فیصل آباد میں بھی کچھ دیر ہے۔ تمہارے یہ ہوٹل بڑی تیزی سے مقبولیت اختیار کر رہے ہیں اور ہوٹل انڈسٹری میں ان کا مقام بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں حیرت میں گم سن رہا تھا۔ کلارک صاحب ایک موٹی سی فائل اٹھا لائے۔ یہ ایک پلازا نما عمارت کا کنسٹرکشن پلان تھا۔ کلارک صاحب نے بتایا کہ یہ عمارت کراچی کے صنعتی علاقے میں تعمیر ہو رہی ہے۔ کسی قابل انجینئر نے اس عمارت کے درجنوں نقشے مختلف زاویوں، رخوں اور پیمانوں سے تیار کیے تھے اور انہیں اس فائل کی شکل